انسان جب طاقت اور پیسے کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے جو سلطنت کھڑی کی ہے وہ کبھی نہیں گرے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کا اثر و رسوخ، اس کا بینک بیلنس، اس کے تعلقات اسے ایک ایسا خول پہنا دیتے ہیں جس کے اندر وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ مکہ کی تاریخ میں ایک ایسا ہی شخص گزرا تھا، ایک صحیح وی آئی پی، بے پناہ دولت کا مالک، روب والا اور انتہائی باروب شخصیت کا حامل۔ اس کا اصلی نام تھا عبدالعزیٰ، لیکن مکہ کے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے۔ لہب آگ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو شعلے کے سب سے اوپر ناچتا ہے، جو سب سے زیادہ چمکدار، سرخ اور تیز ہوتا ہے۔ یہ شخص مزاج کا انتہائی وسیلہ تھا، اس کا چہرہ سرخ رہتا تھا اور وہ مکہ کی سوسائٹی میں بالکل اس آگ کے شعلے کی طرح نمایاں تھا۔ وہ کعبے کا خزانچی تھا، عطیات اور پیسوں کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مکہ کا ہر چھوٹا بڑا انسان اس کے سامنے جھک کے بات کرتا تھا۔ اور رشتے کے اعتبار سے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ وہی چاچا تھا جس نے خوشی کے مارے اپنے غلام لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس نے بھتیجے کی پیدائش پہ دعوتیں اڑائیں، لیکن جب اس بھتیجے نے حق کی بات کی، جب توحید اور انصاف کا پیغام دیا، تو یہ شخص سب سے بڑا دشمن بن کے سامنے آیا۔ یہ دشمنی کوئی عام نظریاتی اختلاف نہیں تھا، اس نے ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ اس نے اپنے ہی بیٹوں کو دھمکی دی اور مجبور کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ ذرا اس باپ کے دل کا حال محسوس کریں جس کی 2 بیٹیوں کا گھر ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں صرف اس لیے اجاڑ دیا گیا ہو تاکہ اسے شدید ذہنی اور جذباتی اذیت دی جا سکے۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت قاسم کا انتہائی چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تو ایک باپ اپنے ننھے بچے کے غم میں نڈھال ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ سگا چاچا، یہ ابو لہب، مکہ کی گلیوں میں جشن منا رہا تھا۔ وہ خوشی سے ناچ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آج محمد کی نسل کٹ گئی، آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں بچا۔ ایک انسان کی ضمیر کس حد تک مردہ ہو سکتا ہے؟ دشمنی میں بھی لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ موت پہ دشمن بھی سر جھکا لیتا ہے، لیکن تکبر، دولت اور طاقت کے نشے نے اس کے اندر کی انسانیت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا۔ پھر آسمان سے فیصلہ اترا، کائنات کے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ صورت نازل فرمائی: تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ تباہ ہو گیا۔ عربی زبان میں لفظ تب کا مطلب اچانک دھماکے سے اڑ جانا یا فوراً مر جانا نہیں ہے، یہ ایک انتہائی گہرا لفظ ہے۔ تب اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے بہت مضبوط ہو، بہت سخت ہو، پھر آہستہ آہستہ گل سڑ کے ٹوٹ کے بکھر جائے، جیسے کوئی پکی سڑک جس پہ لوگ چل چل کے اسے گھس دیں، وہ اپنی مضبوطی کھو دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسے فوراً موت آ جائے، اللہ نے فرمایا اس کا زوال آہستہ آہستہ آئے گا، اس کی طاقت کا ہر ستون اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے گرے گا، وہ اپنی بربادی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس آیت میں خاص طور پہ ہاتھوں کا ذکر کیا گیا، یعنی دونوں ہاتھوں کا۔ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ آپ کی ڈگری ہیں، آپ کا کیریئر، آپ کی جائیداد، آپ کا رتبہ، یہ سب آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پرانے دور کے جنگی روایات میں جنگجو اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے اور جسے وہ حملہ کرتے تھے، اوفینس، اور بائیں ہاتھ میں ان کے ڈھال ہوتی تھی جسے وہ خود کو بچاتے تھے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں گے تو اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اس کے حملہ کرنے کی طاقت بھی چھین لی جائے گی اور اس کے بچاؤ کا راستہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گا۔ اب نہ وہ حق پہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکے گا۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا تھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ یہاں ایک اور بہت تلخ حقیقت چھپی ہے، ابو لہب کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ لوگ اس کی دولت، اس کے منصب کی وجہ سے اس کی جی حضوری کرتے تھے، لیکن وہ رشتے سچے نہیں تھے، وہ محض مفاد کے رشتے تھے۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ اور کرسی ہے، لوگ آپ کی عزت کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن جب زوال آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور پھر تاریخ نے گواہی دی کہ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ بدر کی جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد اس شخص کو ایک پرسرار اور خوفناک بیماری لگ گئی، ایک ایسی وبا جس نے اس کے جسم کو گلانا شروع کر دیا۔ جو لوگ اس کے پیسے اور طاقت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے وہ سب اسے تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس کے اپنے سگے بیٹے جن کے لیے اس نے تکبر کیا تھا وہ اس کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، کہیں یہ غلیظ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ شخص جو مکہ کا سب سے طاقتور اور امیر ترین خزانچی تھا، جو غرور سے چلتا تھا، موت کے بعد 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ پورے علاقے میں تعفن اور بدبو پھیل گئی۔
لیکن اس کے اپنے خاندان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ہاتھ لگائے۔ آخرکار لوگوں نے دور کھڑے ہو کے نا ایک لمبی لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو دھکیل کے ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر برسائے کہ اسے چھپا دو۔ مکہ کے سب سے طاقتور انسان کی آخری منزل اور اس کا انجام اس قدر ذلت امیز تھا۔ یہ آیات 1400 سال پرانی تاریخ کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ آج کے انسانوں کے لیے ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے دفتر میں، کبھی اپنے خاندان میں، کبھی اپنے حلقے احباب میں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو ہم کمزور کو دبانے لگتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانے لگتے ہیں، ہم اپنے الفاظ سے، اپنے رویوں سے دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا عہدہ، ہمارا بینک بیلنس اور ہمارے طاقتور دوست ہمیں ہر مشکل سے بچا لیں گے، لیکن طاقت اور پیسہ اللہ کی دی ہوئی مانتے ہیں۔ جب یہ تکبر کی شکل اختیار کر لیں، جب آپ ان کا استعمال حق کو دبانے، سچائی کو کچلنے اور لوگوں کو بیجا تکلیف دینے کے لیے استعمال کریں، تو پھر آسمان سے تبت یدا کا اصول آج بھی حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو انسان کا سارا غرور اسی طرح خاک میں مل جاتا ہے جیسے ابو لہب کا ملا تھا۔ ہمیں آج رک کر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ہم ان دونوں ہاتھوں سے کیا کما رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں سے ایسی دنیا تعمیر کر رہے ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے سکون کا باعث بنے، یا ہم ایسی آگ اکٹھی کر رہے ہیں جس میں کل ہماری اپنی ہی کمائی، ہماری اپنی ہی عزت جل کے راکھ ہو جائے گی؟ دنیا کی ہر طاقت عارضی ہے، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، عہدے چھن جاتے ہیں، لیکن جو انسان تکبر کو چھوڑ کر سچائی اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کائنات کا رب اس کا نام، اس کا مقام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتا ہے۔ سوچئے گا ضرور آپ کے ہاتھ کیا تعمیر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔